حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے 2 وزیر آسمانوں پہ مقرر کیے اور میرے 2 مشیر زمین پر مقرر کیے۔ آسمانوں پر میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے جو ساتھی اور مشیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر آپ کی اس خوبی کی وجہ سے، آپ کے وصف کی وجہ سے آپ کی کنیت پڑی ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام میں بڑے اور باقیوں سے بھی پہل کرے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ کہتا ہے نیکیوں اور بلائیوں کے کام میں سبقت اختیار کرو۔ آج ہم دنیا کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اور نیکی میں ہمیں شرم آتی ہے۔ آج کا مولوی نہیں، وہ پیر نہیں ہے، وہ کوئی محدث نہیں، وہ شیخ وقت نہیں ہے، وہ ملک کا سیاست دان نہیں کہ آپ جب زبان کھولیں گے تو آپ کھولتے چلے جائیں، بلکہ یہاں تو آپ کے ایمان کی حد ہے۔ اگر آپ زبان کھولیں گے آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں پیرا اللہ اور اس کا رسول دے چکا ہے کہ ان کے بارے میں تمہیں بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ابھی جمعے کا خطبہ آپ سنیں گے، دوسرے خطبے میں یہ فرمان رسول ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، اے مسلمانوں اللہ سے ڈر کے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے مسئلے میں۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، آج تو میں موجود ہوں، کوئی صحابہ کے بارے میں بولے میں خود اس کی زبان کو روک لیتا ہوں، لیکن کل میں دنیا سے چلا جاؤں ان کو لاوارث مت سمجھنا، میرے بعد بھی اپنے طعن اور تشنیع، اپنی تنقید کا نشانہ میری جماعت اور صحابہ کو مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو شخص بھی صحابہ سے محبت کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں مجھ نبی کی محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے نفرت کرے، بغض رکھے، ان کو برا سمجھے، ان کو اچھا نہ سمجھے، تو یہ مت سمجھو یہ صحابہ کا دشمن ہے، یہ تم سمجھ لینا اس کے دل میں مجھ نبی کی نفرت موجود ہے۔ اس لیے ساری جماعت صحابہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ زور سے بولیں۔ اب سنیے، یہ ایک ایک صحابی کی گارنٹی اللہ قرآن میں اٹھا چکا ہے، تو پھر کس طرح امام ذہبی کو اجازت ہے کہ آپ صحابی کو چیک کریں؟ یہ تو ابو حنیفہ کو اجازت نہیں، امام شافعی کو اجازت نہیں، امام مالک کو اجازت نہیں، امام احمد کو اجازت نہیں، امام بخاری مسلم کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان کے قدموں کی خاک میں بھی پہنچنے والے نہیں، اور وہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے میرے رسول کا دیدار کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کو کون مل سکتا ہے؟ ان کو تو میں چن چن کر اپنے نبی کے قدموں میں اٹھا کے لایا، کسی کو حبشہ سے، کسی کو مصر سے، کسی کو الجزائر سے، کسی کو مراکش سے، کسی کو مدینہ سے، کسی کو طائف سے، کسی کو حبشہ سے، کسی کو کہاں سے چنا، چن چن کر نبی کے کھاتے میں میں نے ڈالا ہے۔ ان کو نبی نے بنایا ہے، پرکھا ہے، سنوارا ہے، تربیت کی ہے، نماز کا ڈھنگ سکھایا، جینے کا، بولنے کا اور چلنے کا، تجارت کا، سیاست کا، لین دین کا، اخلاق و آداب کا، یہ سارا ڈھنگ یہ رسالت کے دربار میں ان کو سکھایا گیا ہے۔ اس لیے ان پر اعتراض یہ نبی کی تربیت پہ اعتراض ہوگا کہ یہ تو چلے گئے، مال بھی دیا، جان بھی دی، ہجرت بھی دی، تلواریں بھی کھائیں، نیزے بھی سہ گئے، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، اور پھر بھی اگر یہ کامیاب نہیں ہوئے تو یہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی تربیت صحیح نہیں تھی، ورنہ انہوں نے تو سب کو سامنے رکھ دیا تھا۔ ان میں اخلاص نہ ہوتا یہ میدان بدر میں کیوں جاتے، احد میں کیوں جاتے، لاشیں کیوں اٹھتی، قربانیاں کیوں دیتے، ہزاروں میل کا سفر کر کے دشمن کے دانت میدان جہاد میں کیوں کھٹے کرتے؟ اس لیے یہ صحیح تھے، اور پھر بھی اگر ان کا ایمان خراب ہے، ان میں پھر بھی جھوٹ ہے، ان میں پھر بھی تقوی نہیں ہے، ان میں پھر بھی بے حیائی ہے، ان میں پھر بھی شرک ہے، ان میں پھر بھی 2 نمبری ہے، تو پھر یہ نعوذ باللہ اعتراض نبی پر اٹھے گا کہ آپ کی تربیت صحیح نہیں ہو سکی، آپ استاذ کامل نہیں ہے، آپ رسول صادق نہیں ہے، آپ کی تربیت میں نقص رہ گیا تھا۔ اس لیے فرمایا ان سے محبت مجھ نبی سے محبت کی دلیل، ان سے نفرت مجھ رسول سے نفرت کی دلیل ہے، اور فرمایا میں ان کا گارنٹیڈ ہوں کہ کوئی شخص ان کے خلاف قلم نہ اٹھائے، زبان نہ کھولے، تنقید نہ کرے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت والجماعت نبیوں کو معصوم سمجھتے ہیں، اصحاب رسول کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس لیے آج اب نبی پہ ہٹ ہو مسلمان دنیا میں کھڑا ہو جاتا ہے،
اور جب صحابی پہ ہٹ ہو مسلمان پھر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو کس نے اجازت دی ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآنی شخصیات ہیں۔ کون سی شخصیات ہیں؟ وہ اللہ نے قرآن میں ان کو گارنٹی دی ہے کہ یہ سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، آپ خود ترجمہ کریں۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے سچے ہیں۔ اب آئیے پارہ نمبر 24 میں، والذی جاء بالصدق وصدق بھی، اللہ کہتا ہے نبی سچ لے کر آیا اور ان لوگوں نے اس سچ کو سچ کہہ دیا اور سچ کو سچ مان لیا۔ اولئک هم المتقون، یہ سارے ہی پرہیزگار اور تقوی والے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہ سارے کامیاب ہو گئے ہیں۔ کلا وعد اللہ الحسنى، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ خود کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ ذرا ان آیتوں پہ غور کریں تو ان کو سند سپریم کورٹ سے میرا رب دے چکا ہے، ان کو سند ہائی کورٹ سے میرا پیغمبر دے چکا ہے۔ تو پھر نچلے لیول کے کسی شخص کو اختیار ہے ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی شخصیات کو پرکھے، ان کے ایمان کو جانچے، ان کے تقوی کا امتحان لے۔ ارے میاں تم نیچے ہو، اس کی مثال ایسے ہے جیسے سونے کو سنیار کے ترازو پہ پرکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، اور لکڑی کو لکڑ والے ترازو پہ، لکڑی کو اٹھا کے سونے کے ترازو پہ رکھنے کی اجازت نہیں اور سونے کو لکڑی والے ترازو پہ نہیں۔ تو یہ صحابہ کے بعد جتنی شخصیات دنیا میں آئیں یہ لکڑ والے ترازو پہ تولی جا رہی ہیں۔ ان کو مؤرخ تولتا ہے، مولوی تولتا ہے، محدث تولتا ہے، فقیہ تولتا ہے، شیخ تولتا ہے، سیاستدان تولتا ہے، اینکر تولتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ لیکن صحابہ وہ ہیں جن کو میرے اللہ نے تول کر فیصلہ دے دیا ہے، میرے نبی نے پرکھ کے فیصلہ دے دیا ہے، ان کی اجازت کسی کو نہیں دی۔ تو پھر سارے ہی صحابہ جب اتنے کمال کے ہیں تو اس صحابی کا کیا حال ہوگا جس کے ہاتھ پر تمام صحابہ نے بیعت کر کے اس کو اپنا امیر تسلیم کیا ہوگا۔